Reliable radio. FM 100%. تو جناب بات یہ ہو رہی تھی کہ ذہن کو ہم جس طرف لگا دیتے ہیں، جس سڑک پر یا جس رہ گزر پر ہم لگا دیتے ہیں، وہ اپنی منزل اسی طرف تلاش کر لیتا ہے. دماغ رک نہیں سکتا نا، اس کے اندر رکنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. دماغ جو ہے ہر وقت کام کرتا ہے. دماغ، دل سبھی، یعنی خاص طور پر دل تو پھر بھی رکتا ہے. ہر دھڑکن کے بعد یہ آرام کرتا ہے، تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے اور پھر دھڑکتا ہے، پھر ریلیکس ہوتا ہے، پھر دھڑکتا ہوتا ہے. ایسے ہی دھڑکن کہتے ہیں. لیکن دماغ تو اتنا بھی نہیں کرتا. دماغ میں بندوبست ہے کہ یہ کانسٹنٹلی کام کرتا ہے. آپ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، آپ کچھ بھی کر رہے ہوں تو دماغ کام کرتا ہے. اور یہ کوئی ایک کام نہیں کرتا، یہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کام کرتا ہے. ملٹی ٹاسکنگ کرتا ہے. ہاں، جب یہ تھوڑا اپسیٹ ہو جائے تو یہ بیچ میں تھوڑی غلطیاں کرنے لگتا ہے. اور کمپیوٹر کی غلطیاں اچھی نہیں ہوتی. بالکل صحیح ہے، وہ جو ہے بہت ڈفرنس آ جاتا ہے. جی، تو یہ اپسیٹ کرنا اس کو، یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے. تو ہمیں اپنے دماغ کی رسپیکٹ سیکھنا ہوگی اور اس کو کوسنا یا جھنجھلانا یا اس دنیا کے دستور کے خلاف چلنے کی کوشش کرنا، وہ اسے نقصان دے گا. لیکن ہم بہت آسان طریقے سے اپنے دماغ کو کچھ بہتر بنا سکتے ہیں، کچھ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ اپ سیٹ ہو، بلکہ اپ سیٹ ہونے سے پہلے ہم کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں جو ہم اکثر دہراتے رہتے ہیں، کہ ہم اپنے جسم میں ٹاکسنز کا نظام جو ہے اس پہ نظر رکھیں کہ ٹاکسنز پیدا نہ ہو. کیونکہ ہمارے جسم میں بجا طور پر الارم پیدا کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، انتباہ کے لیے ٹاکسنز کا نظام ہے. کہ ٹاکسنز ہوتی ہیں جس سے ہمیں انتباہ ہوتا ہے کہ مجھے پیاس لگی. ٹاکسنز پیدا ہوتی ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں. اگر یہ ٹاکسنز پیدا نہ ہو اور مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ میں تھک گیا ہوں، تو میں رکوں گا نہیں، بلکہ توڑ پھوڑ تک عمل چلتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. وہ اتنا زیادہ، جس طرح بھی وہ جو ایٹامک انرجی، جہاں ایٹامک ریئیکٹر تھا، اس میں وہ اتنی زیادہ ہیٹ اپ ہو گیا کہ اس میں تابکاری شروع ہو گئی. جی، اسی طریقے سے اگر ٹاکسنز پیدا نہ ہو تو مجھے نہیں پتا چلے گا کہ مجھے پیاس لگی ہے. تو ٹاکسنز کے ذریعے مجھے پھر پتا چلتا ہے کہ پیاس لگی ہے. لیکن یہ اس سے کہیں اچھا ہوگا، یہ اگلا سٹیپ ہے کہ آپ ٹاکسنز پیدا نہ ہی کریں. ٹاکسنز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر گاڑی کا جو میٹر ہے اس کے اوپر ریڈ لائٹ جل پڑی ہے کہ تیل گاڑی میں کم ہو گیا ہے یا گاڑی ہیٹ اپ ہو گئی اور اب آپ نے اس کو درست کیا ہے، تو کچھ ڈیمیج تو ہو گیا ہے. اور اگر آپ اس سے پہلے، ڈیمیج ہونے سے پہلے ہی اس کا کوئی سدباب کر لیں. جب آپ کو پتا تو ہے کہ کچھ خاص دنوں میں آپ کو روزانہ تقریباً کتنے پانی کی ضرورت ہے. ویسے تو ہم سب اپنی ضرورت سے کم پانی پیتے ہیں، حالانکہ اللہ کی یہ نعمت اب بھی سب سے سستی ہے. جی. تو اسی طرح کھانا، یعنی بھوک لگنے پہ کھانا، یہ ہمیشہ سے لوگ کہتے رہے کہ بھوک لگنے پہ کھانا چاہیے. تو یہ بات درست نہیں ہے. ہمیں کھانے کے لیے وقت کا تعین کرنا چاہیے، کیونکہ 4 گھنٹے سے زیادہ بھوکا رہنا ٹاکسنز کو پیدا کرتا ہے. اور پھر ہمارا دماغ جو ہے اکونوم موڈ میں چلا جاتا ہے. یعنی وہ پوری طرح سے، جس طرح سے کمپیوٹر جب ہم یوز کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، تو جب ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو بیٹری جلدی کنزیوم کرتا ہے. جب وہ استعمال نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کرنے سے پہلے ایک اکونوم موڈ میں چلا جاتا ہے. یعنی وہ پھر زیادہ غذا نہیں استعمال کرتا. وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی غذا کی قلت پیدا ہو گئی ہے، قحط ہے. تو جب وہ غذا زیادہ استعمال نہیں کرتا دماغ، تو پھر وہ زیادہ آکسیجن بھی استعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا تعلق پھر غذا کے ساتھ ہے، اور پھر آؤٹ پٹ بھی اتنی اچھی نہیں دیتا. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم، اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ہمارے اندر نظام رکھا ہے کہ بیک اپ سسٹم ہے کہ کبھی کوتاہی کر دیں تو جب ریزرو لگ جائے تو ہمیں اطلاع مل جائے. لیکن ایسا تو کبھی کبھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر ہم روزمرہ بنیادوں پر زندگی ہی ایسے گزاریں تو ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہے گی تھوڑی بہت، اور ٹاکسنز بنتی رہیں گی. پھر ان ٹاکسنز کو
کلیئر کرنے کا نظام ہے وہ بھی ایگزاسٹ ہوتا رہے گا. تو اگر ہم اپ فرنٹ پانی پئیں, تھکاوٹ سے پہلے آرام کریں, نیند سے پہلے سو جائیں. سب سے بڑی بات جو ہے کہ بہت سے لاجواب دماغ اس وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں اور اعصابی بیماریوں کا سامنا ہوتا ہے کہ نیند کے معاملے میں بہت کمپرومائز ہوتا ہے کہ نیند آئے گی تو سو جائیں گے, یا سونے کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ وقت کا ضیاع ہے. اس سے زیادہ غلط بات کوئی ہو نہیں سکتی. سو جو اعلیٰ دماغ ہیں, جو سگنیفیکنٹ لوگ ہیں, جو معاشرے میں دوڑ میں ذرا آگے نظر آتے ہیں, ان کو جو سب سے پہلی احتیاط کی ضرورت ہے وہ اپنی تھکاوٹ, نیند کے بارے میں ریگولیشن میں جانا ہے کہ تھکنے سے پہلے آرام کریں. اور اس بات پہ کبھی فخر نہ کرے کہ میں تو 18 گھنٹے کام کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں کوئی کام میں کوئی نقص ہے جو آپ شاید سے سلو ہیں یا آپ کو کام کرنا نہیں آتا, اس لیے یو ٹیک مور ٹائم ٹو. ایک ایڈ چل رہا ہے جس میں وہ بچہ کہتا ہے کہ میں 1 منٹ تک صابن سے ہاتھ دھوتا ہوں. وہ کہتا ہے تمہارا صابن سلو ہے کیا؟ حالانکہ وہ تو بالکل غلط ایڈ ہے. 1 منٹ سے کم میں ہاتھ دھل ہی نہیں سکتے, یہ منیمم ہے. آپ کو پتہ ہے سرجن جب آپریشن کے لیے جاتے ہیں, اسکرب کرتے ہیں, تو وہ کم از کم 3 سے 5 منٹ تک ہاتھ دھوتے ہیں. تو ان کا صابن سلو نہیں ہوتا. دنیا میں تیز کیمیکلز موجود ہیں, لیکن بچوں کو یہ ترغیب دینا کہ 10 سیکنڈ میں ہاتھ دھل جاتے ہیں, یہ کوئی مناسب بات نہیں. یہ ایک غلط پھیلایا جا رہا ہے, میسج غلط پھیلایا جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہی صحیح بات ہے کہ 1 منٹ تک ہاتھ دھونا, اس میں کوئی جلد بازی کی بات نہیں ہے. اس سے تو اگر اس پیمانے پہ چلا جائے تو دانت برش کرنے کے لیے 10 سیکنڈ برش کریں اور ختم کر دیں. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. دانتوں کو بھی درست طریقے سے صاف کرنے کے لیے کم از کم 3 سے 5 منٹ چاہیے. اور وہ بھی یہ نہیں کہ آپ دھڑا دھڑ کر کش کرتے رہیں. زور لگانے کی ضرورت نہیں. بعض لوگوں کے برش آپ دیکھیں ان کا حشر ہوا. جی ہاں, وہ بالکل ان کے جو برسٹلز ہیں وہ عجیب و غریب. اصل میں برش جو ہے وہ اپنے جو اس کے تار ہیں جو وہ اپنی اصل شکل ذرا بھی خراب کر دیں تو آپ کا برش کیا بدل دیں. جب تک وہ اپنی اصلی شکل برقرار رکھتا ہے وہ آپ کے دانتوں کے درمیان جو درزیں ہوتی ہیں ان کو صاف کرنے کے قابل ہوتا ہے. جب اس کے جو رخ ہیں, برسلز جو ہیں, ان کے رخ جو ہیں بدل جاتے ہیں اور وہ ڈسفگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ بدلنا پڑے گا. یعنی ایک آلہ ہے جس سے آپ نے کوئی کام لینا ہے, اگر وہ آلہ صحیح نہیں ہے تو کام بھی صحیح نہیں کرے گا.